بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کی جو مبارک ساتھ گزر رہی ہیں ان سے بڑے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہم سب کے لیے بڑا خیر و برکت والا بنائے۔ 2 دن پہلے میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی جس میں نے لو برڈس کے کاروبار کرنے والے دوستوں سے زکوٰۃ کے متعلق پوچھا تھا کہ کون کون سے دوست ہیں جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر بہت سی کوئریز آئیں کہ جی اس کا نصاب کیا ہے اور کس طریقے سے دینی چاہیے، اس کو کیا حساب ہے، کیا طریقہ کار ہے۔ تو اس کے لیے پھر میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں اپنے دوست مفتی زاہد حسین صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دیں، ان کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق ہے۔ تو ایک تو یہ تھا کہ پرانے گھر کے قریب مدرسہ تھا جامعہ امدادیہ، تو وہاں پہ اللہ پاک کا بڑا خاص کرم تھا کہ اس طرح کے جو دیندار لوگ تھے ان کے ساتھ ایک تعلق بن گیا، اور ان کے ساتھ میرا ایک تعلق یہ بھی ہے کہ یہ میرے شاگرد ہیں، انہوں نے میرے سے BA کی انگلش بھی پڑھی ہے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔ تو میں نے یہی سوچا تھا کہ جتنے بھی لوگوں کے سوال ہیں وہ میں سارے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں گا۔ تو مفتی صاحب جو ہر سال آتے ہیں ماشاءاللہ میرے پاس یہ زکوٰۃ کا نصاب ہر سال یہ خود آ کے میرے پاس بناتے ہیں، جس طریقے سے میں مطلب وہ ان کو بتا دیتا ہوں کہ جی یہ برڈز ہیں، اس کا جو بھی سٹیٹس ہوتا ہے جو میں نے سیل کرنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں یا جو بریڈنگ پیئرز ہوتے ہیں وہ ساری ڈیٹیل ان کو پتہ ہوتی ہے۔ تو پھر اس حساب سے یہ ہمارا جو بزنس کا جو ہمارا کیمیکلز کا بزنس ہے اس کی بھی، اور جو میرا برڈز کا بزنس ہے اس میں بھی یہ مجھے مکمل گائیڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر دے۔ تو آج کے جو دوستوں کے سوالات تھے میں نے سوچا انشاءاللہ وہ آپ سے ڈسکس کریں گے، ان کا جواب مفتی صاحب سے لیں گے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ اس کا نصاب کتنا ہے جو برڈز کا مطلب کاروبار کرتے ہیں لوگ، کتنے برڈز ہوں، کتنی مالک کے برڈز ہوں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے گا جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے سونا اور دوسری چیز ہے چاندی۔ سونا دینار کے اعتبار سے 20 دینار اور تولے کے اعتبار سے 87.47 گرام، اور گرام کے اعتبار سے، اور تولے کے اعتبار سے 7.5 تولے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز ہے چاندی۔ چاندی دراہم کے اعتبار سے 200 درہم، اور تولے کے اعتبار سے 52.5 تولے، اور گرام کے اعتبار سے 512.35 گرام۔ ٹھیک ہے۔ یہ دو نصاب ہیں زکوٰۃ کے۔ کسی کے پاس سونا یا چاندی ہو یا اتنی مالیت کی کسی کے پاس جو ہے نا وہ مال تجارت ہو، تو یہ برڈز جو طوطے ہیں یہ مال تجارت میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آج کل جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے وہ تقریباً 1,35,000 ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے پاس 1,35,000 کے برڈز موجود ہیں، چاہے وہ ایک پیر کیوں نہ ہو، چاہے وہ 2 پیر ہو، چاہے وہ ایک ہی پیس دانہ ہو، ایک ہی پرندہ ہو، تو چونکہ وہ اس کی نصاب 1,35,000 تک پہنچتی ہے تو اس کی زکوٰۃ وہ مال تجارت ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، جیسے ہی آپ نے 2 نصاب بتائے ہیں سونے کا اور چاندی کا، تو اعتبار کس کا کرنا چاہیے؟ چاندی کا اعتبار کریں یا سونے کا اعتبار کریں؟ یہ دونوں منصوص ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جس نصاب تک بھی پہنچ جائے زکوٰۃ واجب ہوگی، چونکہ چاندی کا نصاب جلدی پورا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جب 1,35,000 کی برڈز ہو جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اچھا، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی میں نے تو سونے کا نصاب پورا کر کے ہی زکوٰۃ دینی ہے، پھر اس کا مطلب یہ وہ ڈنڈی مار رہا ہے؟ غلط بات ہے۔ دیکھیے گا سونا یا چاندی کسی کا بھی نصاب پورا ہو جائے، ٹھیک ہے، چاندی کا نصاب اگر پورا ہو گیا تو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، کوئی نہیں ادا کرتا تو گنہگار ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور سوال یہ ہے کہ جس طرح عموماً ہم سنتے تھے کہ جی جو اونٹ ہے، جنہوں نے اونٹ رکھے ہیں، جنہوں نے بکریاں رکھی ہیں، تو وہ اونٹ یا بکریوں کی زکوٰۃ بکریوں کی مد میں یا اونٹ کی مد میں دے دیتے ہیں، تو کیا پرندوں کی زکوٰۃ جو سی ہے وہ پرندوں کی مد میں بھی دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے گا زکوٰۃ کی بنیادی شرط جو ہے اس کے لیے تملیک ہے، مالک بنانا کسی کو۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ کوئی بھی چیز دے کر زکوٰۃ میں کسی کو آپ مالک بنا سکتے ہیں، کسی کو بکری دے کر مالک بنا سکتے ہیں، اونٹ دے کر، کسی کو پرندہ دے کر، کسی کو راشن دے کر، کسی کو میڈیسن خرید کے، کسی کو کپڑا دے کر، کسی کو گاڑی دے کر، کسی کو پلاٹ دے کر، کوئی بھی چیز دے کر آپ مالک بنا کر جتنی مالیت کی وہ چیز ہوگی تو اتنی مالیت کی زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال ہے، اعجاز اسلم بھائی نے پوچھا ہے کہ برڈز کی زکوٰۃ کس ریٹ پر نکالیں جس ریٹ پر پرچیز کیے تھے یا جو موجودہ ریٹ چل رہا ہے؟ ہاں جی، اہم سوال ہے۔ دیکھیے گا کوئی بھی چیز ہو، برڈز ہو یا کوئی اور چیز،
تو جو مارکیٹ ویلیو ہے نا اس حساب سے زکوٰۃ دینے پڑے گی. برڈ ہم نے ₹1,00,000 کا خریدا ہے, ہاں اب اس کی جو جس دن ہم نے زکوٰۃ نکالنی ہے اس وقت اس کی پرائس ₹10,000 ہے, ہاں ہم نے ₹10,000 کے حساب سے اس کا حساب لگا دینا. 10,000 1,10,000 ہے. 1,00,000 کا آپ نے خریدا تھا جی, اب اس کا 1,10,000 1,50,000 کا. نہیں 1,00,000 ہم نے برڈ خریدا, اس کی پرائس کم ہو گئی, کم ہو جائے مثلاً 50,000 کا رہ گیا, 20,000 کا اس کی قیمت ہو گئی تو اتنی قیمت پر زکوٰۃ ادا کریں گے جو اس کی مارکیٹ ویلیو. بڑھ گئی 1,50,000 ہو گئی 1,20,000 جس دن آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو اس دن جو اس کی قیمت ہے بڑھ گئی ہے یا گھٹ گئی ہے اس کے مطابق جو مارکیٹ ویلیو ہے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. اچھا مصعب, ایک عموماً یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کے پاس جتنے برڈز ہیں آپ ان سب برڈز کا 2.5% نکال کے زکوٰۃ نکالتے ہیں, تو اس کے متعلق ذرا بتا دیں کہ کس کس برڈ پہ زکوٰۃ ہوگی, کیا سبھی برڈز پہ زکوٰۃ ہوگی یا کچھ برڈز پہ زکوٰۃ ہوگی جو آپ نے صرف تجارت کی غرض سے رکھے ہوئے ہیں؟ ہاں اچھا سوال ہے جی. دیکھیے گا زکوٰۃ صرف 4 چیزوں پر واجب ہوتی ہے, ویسے 7 بنتی ہے لیکن عموماً 4 چیزیں استعمال ہو رہی ہے جی. میں عرض 7 ہی کر دیتا ہوں. پہلی چیز سونے پر, ٹھیک ہے, دوسری چیز چاندی پر, تیسری چیز نقدی پر, اتنی کسی کی نقدی ہو کسی کے پاس, چوتھی چیز مال تجارت پر. ٹھیک, 3 چیزیں اور ہیں وہ عموماً 4 چیزیں بتاتے ہوتے لیکن 7 بنتی ہے. اونٹوں کا الگ نصاب ہے 5ویں چیز, 6ٹھی چیز گائے اور بھینس کا الگ نصاب ہے, 7ویں چیز بھیڑ بکریوں کا الگ نصاب. ٹھیک ہے, تو مالی تجارت پر زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے. جو برڈز آپ نے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ ان کو آگے سیل کرنا ہے میں نے, ٹھیک ہے, خریدتے وقت بھی یہی نیت تھی اور اب بھی یہی نیت ہے کہ آگے ان کو سیل کرنا ہے, تو ان برڈز پر زکوٰۃ واجب ہے موجودہ جو اس کی ویلیو ہے اس اعتبار سے. جو برڈز آپ نے بریڈنگ کے لیے رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, یا ویسی کسی نے ویسی گھر میں رکھے ہوئے ہیں شوقیہ رکھے ہوئے ہیں, تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے چاہے وہ لاکھوں یا کروڑوں کے مالیت میں ہو. اچھا مصعب, ایک برڈ ہم خریدتے ہیں اپنے ذاتی اس کے لیے خریدتے ہیں استعمال کے لیے, مطلب اس کو بریڈ کروانے کے لیے خریدتے ہیں, لیکن پھر ہمیں یہ اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی, مطلب جس کے ساتھ ہم نے اس کو پیئر اپ کرنا ہے وہ پیس ایکسپائر ہو جاتا ہے اور یہ پیس ہمارے پاس اب ایکسٹرا ہے, تو زکوٰۃ ہم نے جب اس کو خریدا تھا اس نیت سے نہیں خریدا تھا کہ اس کو ہم نے بیچنا ہے, اپنے لیے خریدا تھا, تو جب زکوٰۃ کا نصاب بنا رہے ہیں پھر اس کو کس کیٹیگری میں ڈالنا ہے؟ ہاں دیکھیے گا, میں نے آپ سے عرض کیا مال تجارت کے لیے ضروری ہے کہ خریدتے وقت بھی آگے بیچنے کی نیت ہو اور جس دن آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس دن بھی آگے بیچنے کی نیت ہو, تب اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی. آپ اگر آپ نے بریڈ کے لیے خریدا, اب جب اس کے بعد آپ کا ارادہ بدل گیا, اب جب زکوٰۃ جس دن آپ ادا کر رہے ہیں آپ کا ارادہ یہ ہے کہ نہیں اس کو آگے میں نے سیل کرنا ہے, تو یہ مال تجارت نہیں بنا, اس لیے اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا مصعب, ایک بڑا اہم سوال ہے کہ جو کہہ دیتے ہیں کہ جی سال مکمل ہوگا تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, کیا جو پرندے ہیں ان کے سال مکمل ہونے کی بات ہوتی ہے کہ بندے کا صاحب نصاب ہونے کی بات سال مکمل ہونے کی بات ہوتی ہے؟ دیکھیے گا جو میں نے پہلے آپ کو 4 چیزیں آپ سے عرض کی ہیں نا, سونا چاندی نقدی اور مال تجارت, ان 4 چیزوں کو آپس میں ضم کیا جائے گا, ان کو ملایا جائے گا. ٹھیک ہے, ان میں سے ایک پر سال پورا ہو رہا ہو تو دوسری کو اس کے ساتھ ملا کر دوسری کی زکوٰۃ بھی ادا کرنے پڑے گی. مثال کے طور پر آپ کے پاس آپ صاحب نصاب بن گئے نقدی کے اعتبار سے, مثال کے طور پر 1 رمضان کو 6 ماہ بعد آپ کے پاس سونا آ گیا, اب جب 1 رمضان کو نقدی کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو سونے کی بھی کریں گے. یا 6 آپ کے پاس جو ہے نا برڈز آ گئے, آپ نے برڈز خرید لیے تجارت کی نیت سے, تو جب اس نقدی کی زکوٰۃ 1 رمضان کو ادا کریں گے تو ان برڈز کی بھی ادا کریں گے. یا آپ نے برڈز کے حساب سے آپ صاحب نصاب بن گئے, 1 رمضان کو آپ نے برڈز خریدے, آپ صاحب نصاب بن گئے, 6 ماہ بعد مزید آپ نے خرید لیے, تو پرانے جب برڈز میں سال پورا ہوگا تو ان کے ذات ان جو نئے آپ نے خریدے ہیں ان کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی پڑے گی, چاہے ان کو ہمیں ایک دن ہی ہوا لائے. ہاں 1 رمضان کو آپ صاحب نصاب بنے تھے, اب وہ ایک دن پہلے آپ کے پاس کہیں نئے برڈز آپ نے خرید لیے, یا کہیں سے آپ کے پاس سونا آ گیا, کہیں سے آپ کے پاس چاندی آ گئی, یا کہیں سے آپ کے پاس 10 لاکھ 1 کروڑ 50 لاکھ روپے آ گیا, تو جب اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو یہ اگرچہ ایک دن پہلے یہ چیزیں آئی ہیں لیکن ان کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. اچھا مصعب, ایک اہم سوال یہ ہے کہ ہمارا جو برڈز کا لین دین ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی سے ہم نے لینے ہوتے ہیں پیسے, کسی کے دینے ہوتے ہیں, تو جو پیسے ہم نے مطلب زکوٰۃ جو ہمارا نصاب بن گیا یا جو ہمارے ذمہ زکوٰۃ واجب ہے اور جو ہم نے کسی کے دینے ہیں وہ اس میں سے مائنس کر دیں گے؟ ہاں جی, دیکھیے گا چاندی سونا نقدی مال تجارت اور جو لوگوں سے لینا ہے ان کو پلس کریں گے, ٹھیک ہے, اس کے بعد جو لوگوں کو دینا ہے اس کو اس سے مائنس کر دیں گے,
تو باقی جو بچ جائے گا اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. جس پیمنٹ کے آنے کی مطلب نہ ہو، امید نہ ہو، اس کا کیا؟ ہاں ایسا قرض ہے کہ اس کی امید ختم ہو گئی، کبھی اس نے نہیں ملنا، تو اس کی زکوٰۃ پہ واجب نہیں ہے. فقہاء نے یہ لکھا کہ اگر وہ مل بھی جائے مثلا 10 سال بعد، 15 سال بعد، کچھ سال بعد، تب بھی اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی پچھلے سالوں کی. ٹھیک ہے. اسامہ اشرف بھائی نے ایک رپلائی کیا ہے میں مظہر فریحہ کو. انہوں نے کہا جو برڈز آپ کے پاس بزنس پرپس کے لیے ہیں اور ان کو 1 سال آپ کے پاس ہو چکا ہے، ان کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے کیلکولیٹ کر لیں. ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ تمام برڈز میں نہیں ہوتی زکوٰۃ. ہاں جی. صرف جو آپ نے آگے سیل کرنے کے لیے رکھے ان پر. اور ضروری نہیں ہے کہ ان کو سال پورا ہوا ہو. ہاں جی. کہ وہ آپ کے پاس جب آپ نے زکوٰۃ صاحب نصاب ہوئے ہیں، جب آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے، وہ چاہے آپ نے 1 دن پہلے ہی لے کے کیوں نہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ لیے تجارت کی غرض سے ہیں، ٹھیک ہے، بیچنے کی غرض سے لیے ہیں، تو آپ ان کے اوپر زکوٰۃ ضرور دیں گے. آپ نقدی کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو برڈز آپ کے پاس 1 ماہ پہلے یا 10 دن پہلے آئے ہیں تو ان کی زکوٰۃ بھی ادا کریں گے آپ. ٹھیک ہے. اچھا موسیٰ صاحب، ایک دوست کا کمنٹ ہے، رضوان انصاری صاحب. انہوں نے لکھا ہے کہ میں پہلے ہی حساب کر لیتا ہوں اور پھر سارا مہینہ جیسے اور جس کو دینی ہوتی دیتا رہتا ہوں. پچھلے سال میں نے ایک اور کوشش کی تھی کہ زکوٰۃ کے حصے میں سے کچھ پرندے خرید کر ایک عورت کو دے دیے تھے تاکہ وہ اسے کاروبار کر سکے. یعنی کہ وہ پرندوں، وہی جو اب میرا پہلا سوال تھا کہ آپ ان کو پرندوں کی شکل میں بھی کسی کو دے سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ تھوڑی تھوڑی کر کے بھی دے سکتے ہیں. یک مشت دینا ضروری نہیں ہے. مثلا آپ نے 1 رمضان کو یا کسی بھی تاریخ کو آپ نے زکوٰۃ کی رقم الگ کر لی، حساب کر لیا، تھوڑے تھوڑے کر کے بھی دے سکتے ہیں. لیکن دیکھیے گا موت اور زندگی کے پتہ نہیں چلتا، تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ کہیں موت آ جائے اور زکوٰۃ کی رقم رہ جائے، تو اس لیے جلدی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا موسیٰ صاحب، لوگ اکثر یہ بھی کرتے ہیں، میں نے دیکھا تھا، میں نے مفتی زاہد صاحب سے یہ معمول ان کا سنا تھا کہ وہ بتا رہے تھے کہ جی آپ سارا سال کچھ نہ کچھ اگر دیتے رہتے ہیں تو اس کو آپ زکوٰۃ کی مد میں لکھتے رہیں تو اس طریقے سے بھی زکوٰۃ ہو جائے گی. ہاں دیکھیے گا، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ دیتے وقت جو اب جس کو اب کسی مستحق کو آپ دے رہے ہیں، جس وقت دے رہے ہیں، اس وقت آپ کی نیت ہونے چاہیے زکوٰۃ کی. اگر آپ نے پیسے دے دیے، اس نے خرچ کر لیے، اس کے بعد آپ زکوٰۃ کی نیت کریں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو اگر آپ تھوڑے تھوڑے کر کے کسی کو دے رہے ہیں اور ساتھ نیت زکوٰۃ کی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں. زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ اگلے بندے کو بتایا جائے کہ یہ زکوٰۃ ہے؟ نہیں، کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ آپ بتا دیں زکوٰۃ ہے. آپ اس کو عیدی کا نام دے سکتے ہیں، آپ اس کو افطاری کا نام دے سکتے ہیں، آپ اس کو گفٹ کا نام دے سکتے ہیں، کوئی بھی نام دے سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اچھا موسیٰ، آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے. اچھا موسیٰ صاحب، اگر ہم کسی ایسے بندے کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں جو صاحب استطاعت نہیں ہے تو وہ ہماری طرف سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی؟ دیکھیے گا، اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ ظاہری لباس سے، ظاہری حالت سے وہ لگ رہا ہے کہ یہ مستحق ہے، آپ نے اس کو زکوٰۃ دے دی تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اگرچہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ مستحق نہیں تھا. ٹھیک ہے. البتہ اگر ظاہری حالت سے نہ لگ رہا ہو پھر تحقیق کرنی چاہیے، معلوم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے موسیٰ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. اگر آپ کی اجازت ہوگی تو میں نمبر آپ کا ویڈیو میں دے دوں گا تاکہ اگر کسی نے کوئی زکوٰۃ کے متعلق سوال پوچھنا ہو تو وہ آپ سے خود بھی پوچھ لیں گے. ہاں بے شک دے سکتے ہیں. جی امید کرتا ہوں زکوٰۃ کے جو برڈز کے حوالے سے جو بھی سوالات تھے وہ کلیئر ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کسی دوست کا کوئی سوال رہ گیا ہو تو وہ میں مفتی زاہد حسین صاحب کا نمبر دے دوں گا، تو آپ ان سے خود بھی رابطہ کر کے پوچھ لیجیے گا. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ.